لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب صلوات. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. صلوات. عزاداران مظلوم کربلا، ولایت اور حاکمیت امام معصوم کے عنوان سے اس اجتماع کی چوتھی مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور اس کلی عنوان کے ذیل میں آج کی گفتگو کا موضوع ہے فلسفہ اور مرکزیت امام معصوم۔ پروردگار خطاب کر رہا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام سے: انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے امام قرار دیا۔ پروردگار متعال کیوں ایک معاشرے اور اس کے افراد کے لیے امام قرار دیتا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ایک امام معاشرے کے لیے قرار دیا جائے؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک معاشرہ بغیر کسی امام کے حرکت کرے اور اپنے ہدف تک پہنچ جائے؟ یہ سوال بالکل اسی سوال کی طرح ہے کہ پوچھا جائے کہ ایک سمندر میں ایک جہاز جس میں مسافر سوار ہو، وہ بغیر کسی چلانے والے کے حرکت کر رہا ہو اور صحیح و سالم اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ واضح ہے کہ دیر یا سویر وہ کسی نہ کسی چٹان سے ٹکرا کر نابود ہو جائے گا اور اس میں سوار مسافر ڈوب جائیں گے۔ اگر کسی معاشرے میں امام نہ ہو تو اس کا بھی دقیقاً یہی حال ہوگا۔ انحراف کی چٹانوں سے ٹکرا کر یہ معاشرہ نابود ہو جائے گا، کیونکہ یہ امام ہی ہے
جو ان انحرافات کی چٹانوں سے بچا کر بشریت کے کاروان کو اخلاقی، معاشرتی، اعتقادی، معرفتی، بصیرتی، عرفانی تمام وادیوں سے لے کر چلتا ہے، اور پھر ایک ایسے سفر پر گامزن کرتا ہے کہ جو کمال کا سفر ہے. اور جب جس مسافر کی، یعنی جب اس کی زندگی کا سفر تمام ہوتا چلا جاتا ہے، وہ ہدایت کے اور سعادت کے بستر کو لے کر اپنی منزل پر اترتا چلا جاتا ہے. یہ ہے ایک امام. لیکن کیا ضروری ہے کہ یہ امام معصوم ہی ہو؟ کیا کوئی اور شخص یہ کام نہیں کر سکتا؟ یعنی ایک معاشرے کا ایک عام انسان یہی ذمہ داری ادا کرے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ سفر جس پر بشریت کا کاروان گامزن ہے، یہ سفر دنیاوی بھی ہے اور اخروی بھی. اگر فقط دنیاوی سفر ہوتا تو کوئی بھی شخص یہ کام کر سکتا تھا جس میں قابلیت ہو. لیکن جب سفر دنیاوی بھی ہے اور اخروی بھی، تو یقیناً امام بھی، رہبر بھی، سرپرست بھی وہ ہونا چاہیے جو دنیاوی راستوں سے بھی واقف ہو اور اخروی راستوں سے. اور امام معصوم ہی وہ فقط واحد شخصیت ہے جو اخروی راستوں سے واقف ہے. اخروی راستے کون سے؟ اس کے لیے مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ میں ان آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. یہ ہے اخروی راستے، یعنی انسان کی روح کا سفر، انسان کا معنوی سفر. اس سے فقط امام واقف ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس منبع وحی سے، وحی کی سورس سے متصل ہے، جو خزانہ علم الہی ہے. وہی سورس، وہی منبع وحی جہاں پر ہدایت کا تمام سامان موجود ہے، اس تک رسائی فقط اور فقط امام معصوم کی ہے، اور کسی عام انسان کی، عام بشر کی اس تک رسائی نہیں ہے. لیکن آج کے دور کے ریشنلسٹ اور امپیریسسٹ افراد، جو عقل گرا افراد ہیں، تجربہ گرا افراد ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عقل انسانی ہر شے کی حقیقت تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس لیے نہ ہمیں کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی امام کی. یہ ان کا دعویٰ ہے. اصل میں مسئلہ امام سے نہیں ہے، مسئلہ معصوم سے نہیں ہے، مسئلہ نبی سے نہیں ہے. مسئلہ ان احکامات کا ہے کہ جو یہ نبی اس پروردگار کی طرف سے لے کر آ رہا ہے. ان احکامات الہی سے مسئلہ ہے. ان احکامات الہی سے دشمنی ہے کہ جو امام اجرا کر رہا ہے معاشرے میں. کیوں؟ کیونکہ یہ احکامات الہی ان افراد کو جو فرعونی مقاصد رکھتے ہیں ان کو اپنے مقصد تک نہیں پہنچنے دیتا. مشرکین مکہ نے پیغمبر سے کیا کہا کہ آپ اپنے خدا کو ہمارے خداؤں کے ساتھ لا کر کعبہ میں رکھ دیجئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم آپ کے خدا کی بھی عبادت کریں گے. نبی نے کیا کہا؟ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ. کہا پھر ہم آپ کو قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ شخص ہے وہ جو بات کر رہا ہے احکام الہی کی. یہ وہی فرعونیت کا سلسلہ ہے، تسلسل ہے. اگر یہی امام ان کی مرضی کے مطابق چلے
تو دنیا کی جو سب سے عظیم ترین کرسی ہے وہ اس کے حوالے کر دی جائے، کیونکہ ایک انٹیلیجنٹ، ایک انٹلیکچوئل آدمی ہے، سب جانتے ہیں اس کی مہارت اور اس قابلیت، لیکن جب تک یہ خدائی اور الہی احکام لاتا رہے گا اس سے دشمنی ہوتی رہے گی۔ ایک اور مثال دے دوں، بنی اسرائیل نے اپنے نبی سموئیل سے کہا کہ اب ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں۔ نبی خدا ہیں، ناراحت ہو گئے، ناراض ہوئے، خدا کی بارگاہ میں دست دعا بلند کیا، کہا یا اللہ یہ نبی کو تیرے نبی کو چھوڑ کر بادشاہ مانگ رہے ہیں، مجھ سے بادشاہ کی درخواست کر رہے ہیں۔ پروردگار نے جواب دیا ناراحت نہ ہو، انہوں نے تمہیں ترک نہیں کیا، انہوں نے مجھے ترک کیا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ان پر میری بادشاہت نہ ہو، ان کو تمہاری بادشاہت سے مسئلہ نہیں ہے، ان کو دنیاوی بادشاہت سے مسئلہ نہیں ہے، ان کو میری بادشاہت سے مسئلہ۔ ان کو بادشاہ دے دو اور ساتھ ساتھ ان کو وہ سخت ترین شرائط بھی بتا دو کہ جو بادشاہت کی شرائط ہے۔ سموئیل نبی نے کہا کہ خدا کی طرف سے حکم ہے، میں تمہارے لیے بادشاہ مقرر کرتا ہوں۔ جس بادشاہ کو مقرر کیا اس کا نام تھا طالوت۔ تاریخی داستان ہے، اس میں وارد نہیں ہونا چاہ رہا، لیکن ایک بات واضح ہے کہ عقل انسانی اشتباہ پذیر ہے، اس کی رسائی کائنات کی ہر شے تک ممکن نہیں ہے۔ کچھ چیزوں تک ممکن ہے اس کی رسائی ہو، لیکن اس کے لیے بھی ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ جو اس انسان کو وہاں تک لے کر جائے۔ جب تک کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو ان کو اس مقام تک لے کر جائے جو سعادت بشری ہے، یہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی کو کہتے ہیں وحی، جس سے فقط امام معصوم متصل ہے، معصوم کی ذات متصل ہے۔ یعنی سعادت بشری کے لیے امام کی بھی ضرورت ہے اور وحی کی بھی۔ میں اپنی اصلی بحث میں وارد ہو رہا ہوں۔ سعادت بشری کے لیے ایک چیز جس کی ضرورت ہے وہ ہے امام، اور دوسری چیز جس کی ضرورت ہے وہ ہے وحی۔ اس کو پیغمبر کس طرح سے بیان کر رہے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پڑھیں۔ پیغمبر بیان کر رہے ہیں انی طارق فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا۔ میں تمہارے درمیان دو قراء قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جو ان سے تمسک کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ کیا ہے وہ دو قراء قدر چیزیں؟ ایک کتاب، ایک اطرتی اہل بیتی، دو چیزیں۔ پیغمبر نے بشریت کو ہدایت کا، سعادت کا فارمولہ دے دیا۔ پیغمبر نے کہا دیکھو اگر سعادت چاہیے تو دو چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا، ایک کتاب خدا، ایک امام۔ جیسے ہی پیغمبر نے کہا امام، سسٹم میں باطل ایکٹیو ہو گیا۔ اس نے کہا امام، کہا اسے تحریف کرو، حذف کرو اس امام کو۔ حدیث ثقلین تحریف ہوئی اور ہوا کتاب اللہ و سنتی، امام حذف۔ کیوں کہا کہ اس امام کو حذف کرو، باقی بچے گی کتاب اور سنت، اس کو تحریف کرنے کے لیے ہم نے پہلے منافقین جنم دے دیے ہیں اسلامی معاشرے میں، تو مسئلہ نہیں ہے، اس کی تو تحریف ہم کر لیں گے۔ اس امام کو راستے سے ہٹانا ضروری ہے۔ بعض چیزوں کے لیے فقط عقلی استدلال کافی ہے، نقلی استدلال کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ نقلی استدلال کے لیے کتابیں کھولنی پڑتی ہیں جس کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو عقلی استدلال سن لیجیے۔ پیغمبر نے کہا
کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیتی، یہ دو چیزیں ہیں. تحریف کی گئی، کہا کتاب اللہ ہے و سنتی. اگر اطرت کو ہٹا کے سنت رکھ دی جائے، اور کیجیے گا، اگر اطرت کو ہٹا کے سنت رکھ دی جائے تو ایک تضاد پیش آئے گا. کیا تضاد پیش آئے گا؟ پیغمبر نے کہا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. چھوڑے جانے کا کیا مطلب؟ کہ پیغمبر بتا رہے ہیں کہ اب میں جا رہا ہوں، یعنی اب دو چیزیں ہیں، دو اشیاء ہیں، دو ایسی چیزیں ہیں جن کا ایک تشخص ہے جو وجود رکھتی ہیں، میں انہیں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان. کتاب تو سمجھ میں آ گئی، سنت کا وجود کہاں ہے؟ کتاب تو قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے موجود تھی، اور جو دوسری چیز کی طرف پیغمبر نے اشارہ کیا، اگر آپ اسے کہیں سنت، تو سنت دکھائیے، سنت کہاں ہے پیغمبر کی؟ کیونکہ کتاب کا تو ایک تشخص ہے، وجود ہے، لیکن سنت تو کہیں وجود نہیں رکھتی. سنت پیغمبر یعنی خود ذات پیغمبر جو کہ جا رہی ہے دنیا سے، کیونکہ سنت پیغمبر سے جدا تو نہیں ہے، پیغمبر کا قول و فعل ہی پیغمبر کی سنت ہے. ایسا ہی ہے، تائید کرتے ہیں آپ. تو وہ تو جا رہے ہیں پیغمبر، چھوڑے جا رہے ہیں دو چیزیں. آپ نے کہا نہیں اہل بیت کو تو نہیں مانیں گے، تو پھر کیا کریں گے؟ ہم کہیں گے سنت. تو ہم کہیں گے سنت دکھائیے. اگر سنت کو وجود کی صورت میں دیکھنا ہے تو یا علی میں نظر آئے گی، یا فاطمہ میں، یا حسن میں نظر آئے گی، یا حسین میں. ایسے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس اگر آپ بضد ہیں کہ ہم سنت کہیں گے تو آپ سنت کہہ لیجیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. سنت بھی اہل بیت ہی تو ہے. سنت کہیے، اہل بیت کہیے، مصداق یہی پنجتن ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لیکن اگر آپ پھر بھی بضد ہیں کہ نہیں ہم تو سنت ہی کہیں گے، تو ایک اور دلیل سن لیجیے. حدیث آگے بڑھی، پیغمبر نے کہا یہ دونوں چیزیں جو میں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ قیامت کے دن حوض کوثر پر مجھ سے آ کے ملاقات کریں گی. ہم پھر آپ سے سوال کریں گے. کتاب یعنی قرآن مجسم صورت میں پیغمبر سے ملاقات کرے گا. یہ سنت کیسے ملاقات کرے گی؟ تو پیغمبر نے دوبارہ جواب دیا. پیغمبر دوبارہ بتا رہے ہیں، علی سے کہہ رہے ہیں علی تم حوض کوثر پہ مجھ سے ملو گے. فاطمہ سے کہا تم جلد حوض کوثر پہ مجھ سے ملو گی. حسن سے کہا تم حوض کوثر پہ ملو گے. حسین سے کہا حسین تم آؤ گے، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پہ سیراب کروں گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایسا ہی ہے. تو بے جا ضد نہ کیجیے. یہ جو تحریفات ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا موضوع بہرحال یہی ہے کہ دشمن ہمارے درمیان آ کے تحریف کر رہا ہے تاکہ ہمارا عقیدہ تحریف ہو جائے اور ہم گمراہ ہو جائیں. اور گمراہ جو ہو جاتے ہیں بہرحال رہنے دیجیے. پھر سب کہیں گے کہ پھر گھوم پھر کے وہیں آ جاتے ہیں. کیا کریں؟ جو ظلم نظر آ رہا ہے اس پر بولیں گے تو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. اور گمراہ کرنے کے بعد انسانیت کو کہا جاتا ہے کہ یہ بھیڑ اور بکریاں ہیں، یہ حیوان ہیں، انہیں جہاں چاہے لے جاؤ، جہاں چاہے چرا دو، اور جب موقع ملے جب دل چاہے ان کی گردنیں اڑا دو. یہ باطل قانون ہے. بہرحال ان تحریفات پر نگاہ ہونی چاہیے اور عقلی طور پر بہت ساری چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اس سے بہت سارے معاملات ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں. نہ اہل بیت کے بغیر قرآن کچھ دے گا، نہ قرآن کے بغیر اہل بیت. جو اہل بیت کو چھوڑ کر قرآن سے رجوع کرتے ہیں تو یہ جان لیں کہ قرآن خود عاشق اہل بیت ہے. قرآن فقط ایک کتاب نہیں ہے، قرآن ایک مجسم حقیقت کا نام ہے. اس میں رموز ہیں جن پر تالے لگے ہوئے ہیں،
اور اگر بغیر اہل بیت کے ان سے رجوع کیا جائے گا تو قرآن اپنے تالے ایسے لوگوں پر نہیں کھولا کرتا. جب اہل بیت کے ساتھ رجوع کیا جائے گا تب قرآن اپنے رموز کھولے گا, تب قرآن ہدایت کرے گا. اہل بیت کے بغیر قرآن سے ہدایت ممکن نہیں ہے. امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام رات کو ایک کوچے سے گزر رہے ہیں, ساتھ میں ایک شخص موجود ہے. ایک مرتبہ ایک گھر سے تلاوت قرآن کی آواز آئی, انتہائی خوبصورت تلاوت قرآن. یہ شخص رک گیا, کہا مولا کیا مسلمان ہے, مسلمان ہو تو ایسا, کیا حسین تلاوت ہے, رش کر رہا ہوں اس پر. امیر کائنات ہے, قلوب کا حال جانتے ہیں. مولا سر جھکا کے آگے بڑھ گئے. جنگ نہروان ہوئی. مولا لاشوں کے درمیان سے گزر رہے خوارج کے, ایک مقام پر رکے. یہ شخص آتا, کہا ادھر آؤ. کہا اس شخص کو جانتے ہو؟ کہا نہیں مولا. کون ہے؟ کہا یہ وہی شخص ہے جس کی تلاوت کی آواز سن کے تم رش کر رہے تھے. جب اہل بیت قلوب میں نہ سمائے تو پھر قرآن ہدایت نہیں کر سکتا. آپ تلاوت کرتے رہیے, صبح سے شام تلاوت کرتے رہیے, ثواب اپنی جگہ ہے, لیکن سعادت اخروی کبھی نصیب نہیں ہو سکتی, ممکن نہیں ہے. قرآن کے بغیر, اگر اہل بیت کے بغیر قرآن سے رجوع کیا جائے تو قرآن بھی جواب نہیں دے گا, اور قرآن کے بغیر اگر اہل بیت سے رجوع کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ اہل بیت پر ظلم ہے, کیونکہ اہل بیت ہی کل قرآن کی حقیقت ہے. جب تک اسے نہ سمجھا جائے قرآن تک نہیں پہنچا جا سکتا, اور جب تک قرآن تک نہ پہنچا جائے خدا تک رسائی ممکن نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آلہ. اور جب ان دونوں چیزوں سے تمسک کیا جائے گا, ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی لن تضلوا ابدا. پیغمبر نے فارمولہ دے دیا کہ جب ان دو چیزوں سے تمسک کرو گے تو ہدایت بشری, سعادت بشری تمہارے ہاتھ میں آ جائے گی. اور جب ان دونوں سے تمسک ہوگا تو جو چیز وجود میں آئے گی معاشرے میں اسے کہتے ہیں امت. یہ ہے امت. امت کیا ہے؟ امت ایک ایسا جمع افراد ہے, ایک گروہ ہے جو مشترکہ طور پر یہ جو کہتے ہیں امت رسول, آج امت رسول شاید وجود نہیں رکھتی, کیونکہ امت رسول میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. جب تضاد ہے, اختلاف ہے, تو وہ ایک امت نہیں ہے. کیونکہ امت کی تعریف یہ ہے کہ جمع افراد, گروپ آف پیپل جو ایک ہدف کے لیے, ایک مشترکہ ہدف کے لیے سفر کر رہے ہیں, انہیں کہتے ہیں امت. اور اگر یہ امت فرعونی اہداف کی تبعیت کر رہی ہو تو یہ امت بھی فرعونی ہے اور یہ معاشرہ بھی فرعونی. اور اگر یہ امت موسوی اہداف کی, موسوی ہدف کی تبعیت کر رہی ہو تو یہ امت بھی موسوی ہے, یہ معاشرہ بھی موسوی ہے. ایک امت کی حقانیت کا اثبات کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ امت جن قوانین پر زندگی گزار رہی ہے وہ صحیح ہے اور وہ حق ہے؟ اس کی حقانیت کا اثبات کیسے ہوگا؟ 2+2 سے اس کا اثبات نہیں ہو سکتا. E=mc², یہ ایک فارمولا, اس سے بھی اثبات نہیں ہوگا. اور 10,000 فارمولے لے آئیے آپ, اس سے کسی امت کی حقانیت کا اثبات نہیں ہو سکتا. پھر کس چیز سے اثبات ہوگا؟ ایک امت کی حقانیت کا اثبات ان افراد سے ہوتا ہے کہ جو معاشرہ پروڈیوس کر کے دنیا کو دے رہا ہے. غور کیجیے گا اس بات پر.
جو افراد اس معاشرے سے نکل کر آ رہے ہیں یہ بتائیں گے کہ یہ امت حق پر ہے یا نہیں. جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اگر آپ کا تعاون ساتھ رہے تو. ایک امت کی حقانیت کا اس بات اس وقت ہوگا کہ جب اس کے افراد بتائیں گے کہ ہم حق پر ہیں. مثال دے دوں تقرب ذہنی کے لیے. 10-20 سال پہلے کے بچے جو ہمارے محلوں میں کھیلا کرتے تھے، آج ان بچوں کو دیکھیے کہ وہ کہاں ہیں، وہ معاشرے میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کا کیا تشخص ہے، ان کی کیا شخصیت ہے، ان کا کیا کردار ہے. اگر ان کی شخصیت تربیت شدہ ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ معاشرہ حق پر تھا، اور اگر آپ دیکھیں کہ نہیں یہ تربیت شدہ نہیں ہے، اس نے اپنی تربیت نہیں کی، تو جان لیجئے کہ یہ معاشرہ ہدایت کی بنیادوں پر قائم نہیں تھا بلکہ تاریکیوں کی بنیادوں پر قائم تھا. یہ ایک اصول ہے. بس یہ جان لیجئے کہ جس معاشرے میں، جو معاشرہ سامری پروڈیوس کر کے دے گا، سامری جانتے ہیں نا آپ کون ہے؟ موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کا ایک شخص، اس کا نام ہے سامری. جو معاشرہ سامری پروڈیوس کر کے دے گا وہ اس معاشرے کی حقانیت کا اثبات نہیں کرے گا. شاید جملہ سخت تھا اس لیے زبان رک گئی، دوبارہ کوشش کرتا ہوں. جو معاشرہ سامری پروڈیوس کر کے دے گا وہ معاشرہ اس معاشرے کی حقانیت کا اثبات نہیں کرے گا بلکہ کفریات کا اثبات کرے گا. لیکن جو معاشرہ خامنائی پروڈیوس کر کے دے گا وہ معاشرہ اس بات کرے گا کہ یہ معاشرہ حق پر ہے. جس معاشرے میں خامنائی، سستانی اور سلیمانی پروڈیوس ہوں گے وہ معاشرہ بتائے گا کہ یہ معاشرہ کسی امام حق کی حاکمیت کے زیر سایہ پروان چڑھ رہا ہے. یہ وہ افراد ہیں کہ جو اس بات کرتے ہیں کہ یہ معاشرہ حق پر بیس کرتا ہے اور اس کا امام حق ہے. یہ افراد اپنے کردار سے ثابت کرتے ہیں کہ ہم حق کی راہ پر ہیں، یہ اہل بیت کی راہ ہے، یہ اہل بیت کے نمائندے ہیں. لیکن ہماری مظلومیت یہ ہے افسوس کے ساتھ کہ ہم اپنے ہیروز کا نام لیتے ہوئے گھبراتے ہیں. بہرحال اب اگر یہاں بھی گھبرائے تو پھر جہاد کیا، پھر وہ نعرے کیا، بے ابی انت و امی و اہلی و مالی و اسرتی. یہ نعرہ تب کام آئے گا کہ جب وقت پڑے. وقت کے بغیر ممبروں سے کہنا تو آسان ہے، نعرے لگانا مشکل نہیں ہے. وقت پڑے تو اس بات ہوتا ہے کہ کیا واقعی بے ابی انت و امی و اہلی و مالی ہے، یا مال بھی گھروں میں محفوظ، اولاد بھی غائب، خود بھی غائب. جب ایسا ہوگا تو پھر امام تو مظلوم ہوگا معاشرے میں. بہرحال یہ وہ افراد ہیں کہ جو معاشرے کی حقانیت کا اثبات کرتے ہیں. سوال یہ تھا کہ سامری کون ہے؟ سامری ایک شخص ہے کہ جو قوم بنی اسرائیل کا وہ شخص تھا کہ جس کو جناب موسیٰ نے ایک فرعونی شخص سے رہائی دی. وہ اسے قتل کرنا چاہتا تھا، جناب موسیٰ اس کو بچا کر لے گئے. جب جناب موسیٰ نے علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے بنی اسرائیل کو دریا سے عبور دیا، دریائے نیل میں وارد کیا، تو جناب موسیٰ آگے آگے تھے، عصا ماری پانی پر، پانی نے راستہ دیا، جناب موسیٰ
بنی اسرائیل کو لے کر وارد ہوئے. جناب موسیٰ آگے آگے, اور جناب موسیٰ نے جناب ہارون سے یہ کہا کہ دیکھو جب تک بنی اسرائیل کا آخری شخص وارد نہیں ہو جاتا تم پیچھے رہنا, اور اس قوم کی سربراہی میں کر رہا ہوں اور تم اس قوم کی حفاظت کرنا. یعنی نبی خدا نے کہا دیکھو میں آگے آگے ہوں اور میرا وسیع پیچھے پیچھے ہے. یہ اصول دے رہے ہیں نبی کہ وسیع آگے, نبی آگے ہوتا ہے, وسیع پیچھے ہوتا ہے, اور ان دونوں کے درمیان امت محفوظ ہوتی ہے. نبی نے ہجرت کے وقت بھی یہی کیا, خود آگے گئے, علی کو امانت دار بنا کے بستر پر سلا کے گئے اور امانت علی کے حوالے کر کے گئے, جس میں سے عظیم ترین امانت کا نام ہے فاطمہ. عظیم ترین, گران ترین امانت پیغمبر مولائے کائنات کے حوالے کر کے گئے, کیونکہ پیغمبر کے وسیع. جناب موسیٰ داخل ہوئے, فرعون کا لشکر آیا, ڈوب گیا, غرق ہو گیا. لیکن ایک امت جس کی سربراہی نبی کے ہاتھ میں ہو, جس کی حفاظت وسیع کے ہاتھ میں ہو, اس کے درمیان منافقین بھی ہوا کرتے ہیں. یہ سامری وہ شخص تھا کہ جب موسیٰ چل رہے تھے آگے آگے, تو یہ سامری بالکل دوسرا شخص تھا جو جناب موسیٰ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. یہ سمجھ رہا تھا کہ نبی کے آس پاس رہنے سے, ادھر ادھر رہنے سے جانشینی مل جاتی ہے. یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر نبی کے ادھر یا ادھر آ جائیں تو جانشین ہو جاتے ہیں. یہ جانتا نہیں ہے جانشینی فقط اس کا حق ہے جو اس امت کا محافظ ہے. اور پیغمبر کیا فرما رہے ہیں مولا کائنات سے؟ اے علی تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. عبور کرایا جناب موسیٰ نے, ایک سرزمین پر وارد ہوئے, اور جناب موسیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہیں ضرورت ہے ایک شریعت کی. میں جا رہا ہوں کوہ طور پر, اور میں خدا سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں, 30 دن بعد پلٹوں گا. موسیٰ چلے گئے, ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کے گئے. وقال موسیٰ لأخی ہارون اخلفنی فی قومی واصلح, تم میرے اس قوم پر میرے خلیفہ ہو اور تم اس قوم کی اصلاح کرو. موسیٰ چلے گئے, 30 دن گزر گئے. جیسے ہی 30 دن گزرے, سامری کھڑا ہوا. اس نے کہا موسیٰ مارے گئے. جنگوں میں سنا ہے نا آپ نے اسلام کی, صدر اسلام کی جنگ بدر میں کیا ہوا تھا؟ نبی مارے گئے. منافقین کا کام ہی یہی ہے کہ اگر خود نہ مار سکے تو افواہ ضرور پھیلاتے ہیں کہ نبی مارا گیا. یہ کھڑا ہوا, اس نے کہا نبی مارے گئے. لوگوں نے کہا بیٹھ جاؤ. موسیٰ نے کہا تھا 30 دن تک میں واپس پلٹ رہا ہوں. 32واں دن ہوا, اس نے کہا کہ اب اچھا موقع ہے. اس نے کہا موسیٰ مارے گئے ہیں, بات مان لو. اپنے تمام اصحاب کے ساتھ موسیٰ مارے گئے. جناب ہارون کھڑے ہوئے, کہا کہ رک جاؤ, موسیٰ واپس پلٹیں گے. جناب ہارون کی گردن پہ خنجر رکھ دیا گیا. کہا کہ اگر اب دوبارہ کچھ کہنے کی کوشش کی تو تمہیں قتل کر دیں گے. جناب ہارون خاموش ہو گئے. اب اس نے کام کیا کیا؟ اس نے کہا کہ دیکھو تمہیں یاد ہے کہ جب موسیٰ دریا میں وارد ہوئے تھے تو اس کے پیچھے جو پہلا شخص تھا وہ کون تھا؟ وہ میں تھا. میں موسیٰ کا جانشین ہوں, مجھے موسیٰ نے جانشینی دی ہے. اور موسیٰ مجھ سے یہ کہہ کے گئے تھے کہ اگر میں نہ پلٹوں تو اس قوم کو بہرحال کسی عبادت کی ضرورت ہے. تم ان کے لیے ایک گائے بنانا جس کی یہ عبادت کریں, جسے کہتے ہیں گوسالہ, اور سامری مشہور ہے گوسالہ پرستی میں. کہا کہ ان کے لیے گوسالہ بنانا اور جس کی یہ پرستش کریں, لیکن خیال رکھنا ان کی توجہات خدا سے نہ ہٹے. یہ کام ہے منافق کا, یہ انحراف کی طرف, گمراہی کی طرف لے جانے کی پہلی سیڑھی ہے. کہا کہ خدا کی طرف سے اپنی توجہات نہ ہٹانا, لیکن تمام لوگوں سے سونا جمع کیا اور کہا کہ یہ گائے بنائی جائے گی, اس کی پرستش کی جائے گی. یہ بنی اسرائیل کون افراد ہیں؟ انہوں نے کئی سو سال مصر میں زندگی گزاری ہے, اور مصر کی ایک روایت تھی گوسالہ پرستی. جو افراد مصر میں گوسالہ پرستی کیا کرتے تھے
ان کا اسٹیٹس ہائی ہوا کرتا تھا، وہ معاشرے کے بڑے افراد کہلاتے تھے. ان کے دلوں میں بھی چونکہ انہوں نے تمدن اور فرہنگ مصر کو اپنے اندر ضبط کر لیا تھا، ان کے قلوب میں سما گئی تھی، وہ گوسالہ پرستی بھی ان کے دلوں میں محبوب تھی. گائے بنائی گئی سونے سے اور اس کی پرستی شروع کر دی گئی. موسیٰ واپس پلٹے. موسیٰ نے کہا یہ کیا کیا؟ کہا کہ ہمیں کسی عبادت کی ضرورت تھی، ہم نے گوسالہ بنا لیا. موسیٰ غضبناک ہوئے، بہرحال وہ معاملہ ختم ہوا. لیکن ایک بات یاد رکھیے، جب بھی کسی معاشرے میں انتشار اور انحراف پیدا کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے لوگوں کے قلوب میں کیا مشترکہ چیز ہے جو محبوب ہے، اس سے کام لیا جاتا ہے. یہ باطل نظام کی خاصیت ہے کہ وہ دلوں میں تلاش کرتا ہے کیا چیز محبوب ہے. یہ بنی اسرائیل مصر میں رہتے تھے، یہ مصر زدہ افراد تھے. آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ مسلمان غرب زدہ ہیں، ان کے دلوں میں غرب کی محبت ہے، غرب کی تقلید کی جا رہی ہے ہر معاملے میں، اسی لیے مسلمان پستی میں ہیں. یہ واقعہ ختم ہوا، بنی اسرائیل میں ایک قتل ہوا. 12 قبائل تھے بنی اسرائیل کے، ایک شخص قتل کر دیا گیا. 12 کے 12 قبائل گیر ہو گئے، لڑائی شروع ہو گئی، تلواریں نکل آئیں. جلدی سے اپنی بات کو تمام کروں گا. جناب موسیٰ نے کہا کہ کیسے اس مشکل کو حل کیا جائے. وحی نازل ہوئی جناب موسیٰ پہ کہ جاؤ جا کے کہو کہ ہم ایک ایسا کام کریں گے کہ یہ جو مقتول ہے یہ زندہ ہوگا اور یہ بتائے گا مجھے کس نے قتل کیا. تمام بنی اسرائیل خوش ہو گئے. کہا لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ تمہیں ایک گائے کو ذبح کرنا ہوگا. غور کیجئے گا، جو چیز دلوں میں محبوب ہے خدا نے کہا اس کو ذبح کرو. چونکہ دلوں میں محبوب تھی بہانے بنانے لگے، جیسے کہ مسلمان بہانے بناتے اپنے لیے، مصلحتیں ایجاد کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں دین کے لیے یہ کرو، مصلحتیں ہیں میں نہیں کر سکتا، میری یہ مشکل ہے، میری وہ مشکل ہے. اصل مشکل تو بہت سارے ملکوں کی ویزا اور امیگریشنز ہیں. بہرحال کس سے شکوہ کریں، ہم لوگوں کا خود یہ حال ہے. خیر گزر رہا ہوں اس بات سے. کہا کہ ایک گائے کو ذبح کرنا ہوگا. اب بہانے بنانے لگے، کہنے لگے کس رنگ کی گائے ہو؟ موسیٰ نے کہا زرد رنگ کی. کہا اس کا سن کیا ہونا چاہیے؟ موسیٰ نے بتایا. کہا قد کیا ہونا چاہیے؟ موسیٰ نے بتایا. کیا وزن ہونا چاہیے؟ موسیٰ نے بتایا. پوچھتے چلے گئے، جناب موسیٰ علیہ السلام بتاتے چلے گئے. بالآخر پورے بنی اسرائیل میں صرف ایک گائے باقی رہ گئی. اس گائے کے مالک تھے ایک بوڑھی عورت اور اس کا جوان بیٹا. وہی نازل ہوئی جناب موسیٰ پہ کہ جاؤ اس عورت سے جا کے کہو جب بنی اسرائیل آئیں اور کہیں کہ یہ گائے کو ہمیں بیچ دو اور قیمت پوچھے تو کہنا اس گائے کی قیمت اس کے وزن کے برابر سونا ہے. جس چیز سے بنی اسرائیل نے انتشار اور انحراف پیدا کیا تھا خدا نے دقیقاً وہی چیز بنا کے بنی اسرائیل کے سامنے رکھ دی. کہا اس کی قربانی دو گے تو واپس حق کی طرف پلٹاؤں گا ورنہ گمراہی میں مر جاؤ گے. وہی سونے کی گائے جس کی پرستش کر رہے تھے اسی کو خدا نے کہا کہ اب اسی کو قربان کرنا ہوگا. یہ قانون قدرت ہے کہ جو ہمارے قلب میں چیز موجود ہوتی ہے جس کو ہم نے خدائی کا درجہ دے دیا ہوتا ہے خدا اسی سے ہمارا امتحان لیتا ہے. اسی کو قربان کرنے کی ضرورت ہے، اسی کو قربان کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا کہ معاشرے کے افراد یہ بتاتے ہیں، جو معاشرہ جو افراد پروڈیوس کر کے دے رہا ہوتا ہے وہ اس کی حقانیت کا اس بات کرتے ہیں. اگر کسی معاشرے میں سامری جیسے افراد پروڈیوس ہو تو وہ اس کی کفریت کا اس بات کرتا ہے، اور اگر کسی معاشرے میں خمینی جیسے افراد پروڈیوس ہوں تو پھر وہ معاشرہ
اس کی حقانیت کا اس بات کرتا ہے، کیونکہ سامری جیسے افراد پوری امت کو گمراہی اور ظلمات کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور خمینی جیسے افراد پوری امت کو ہدایت کی طرف لے کر جاتے ہیں، جو پرچم اسلام بلند کرتے ہیں، معاشرے کی اس اسلام کے زیر سایہ تربیت کرتے ہیں اور معاشرے کو ظہور کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ ایسے افراد جب معاشرے میں تربیت پائیں تو جان لیجئے کہ یہ معاشرہ ایک ولایت اور حاکمیت کے زیر سایہ تربیت پا رہا ہے، جو ولایت و حاکمیت امام معصوم ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ اس معاشرے کی حقانیت کو اگر ثابت کرنا ہے تو سب سے بہترین جو شخص اس معاشرے کی حقانیت کو ثابت کر سکتا ہے اسے حسینی کہتے ہیں۔ حسینی اس وجود کا نام ہے کہ جس کے اندر وحدانیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے، جس کے اندر ولایت کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے، اور اس کا اثبات ہے اصحاب حسین علیہم السلام۔ یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے کربلا کو اثبات کیا ہے، یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے اپنے امام کے زیر سایہ تربیت پائی، اور یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے کربلا پر مہر لگائی ہے حقانیت کی۔ آج حسین کربلا میں خیمے لگا رہے ہیں، اور خیمے لگا کر اس مکتب حسینی کی حقانیت کا اثبات کر رہے ہیں۔ بسم اللہ کی با کا نام ہے علی، اور کربلا کی با کے نقطے کو کہتے ہیں حسین۔ کوئی غلط مطلب نہ نکالے، بسم اللہ کی حقیقت کا نام ہے علی، کربلا کی حقیقت کا نام ہے حسین۔ جب حسین کربلا میں وارد ہوئے، خیمے لگانے کے بعد حسین ابن علی نے ایک خط لکھا ہے حبیب ابن مظاہر کو۔ حبیب کے نام سے آپ سب واقف ہیں۔ حسین آج بھی خط لکھ رہے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو بلا رہے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، شب جمعہ ہے نا، آج شب جمعہ، شب ہے زیارت امام حسین کی۔ جو ہم کہتے ہیں نا کہ میرا کربلا سے بلاوا آ گیا، انشاءاللہ کہ امام ہمیں اربعین پر اپنے در پر بلا۔ امام ہمیں بھی خط لکھ دیں، بلا لیں اپنے در پر۔ اور جو خط نکلتا ہے یہ عباس کے روضے سے نکلتا ہے، اور اس پر مہر ہوتی ہے روضہ حسین سے۔ امام نے خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الحسین ابن علی الى الرجل الفقی الحبیب ابن مظاہر اسدی۔ میں کہوں گا امام آپ لکھ رہے تھے من الحسین ابن علی، لیکن حقیقت تھی تو لکھا جاتا من الغریب ابن غریب ابن غریب،
حسین کی غربت ہے کہ حسین حبیب کو خط لکھ کر بلا رہا. قاصد خط لے کر گیا, حبیب کے در پہ دستک ہوئی, حبیب باہر تشریف لائے, خط ملا. روایت نے لکھا حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے تھے, خط کھولا, خط کو پڑھا اور خط کو بند کر کے جو ہی رکھا, حبیب کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. زوجہ نے سوال کیا, اے حبیب کیا ہوا, چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا, کس کا خط ہے؟ کہا حسین ابن علی کا خط ہے. کہا کیا لکھا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر حبیب ہم کربلا پہنچ چکے ہیں, اگر مدد کرنا چاہتے ہو تو فوراً آ جاؤ, اب حسین کے پاس زیادہ وقت نہیں. زوجہ نے کہا کہ کیا ارادہ ہے؟ حبیب نے کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں, کربلا نہیں جا سکتا. حبیب در حقیقت اپنی زوجہ کا امتحان لے رہے تھے, کیسے ممکن ہے کہ حسین بلائے اور حبیب نہ جائے. زوجہ نے کہا کیا واقعا نہیں جانا چاہتے؟ حبیب نے جواب دیا کہ نہیں, اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں, مجھ میں ہمت نہیں ہے. زوجہ نے کربلا کی طرف دیکھا, کہا مولا اگر میں مرد ہوتی نا تو میں آپ کی طرف مدد کے لیے آتی. حبیب نے دیکھ لیا کہ زوجہ آمادہ ہے, کہا کہ اگر میں چلا جاؤں تو تم جانتی ہو کیا ہوگا, ابن زیاد ہمارے گھر کو نابود کر دے گا. زوجہ نے کہا حسین کے سر پر فدا. کہا تمہاری اسیری ہوگی. کہا قبول ہے حسین کے لیے. حبیب آمادہ ہوئے, گھر سے باہر نکلے, بازار کی طرف جو ہی پہنچے, لوہار کا بازار ہے, دیکھا ہے رش لگا ہوا ہے. قریب جا کے دیکھا تو کوئی تلواریں خرید رہا ہے, کوئی خنجر تیز کر رہا ہے, کوئی نیزے خرید رہا ہے, کوئی تیر و کمان آمادہ کر رہا ہے. یہ وہ تھے کہ جو کربلا کے لیے آمادہ ہو رہے تھے. حبیب نے دیکھا مسلم بن اوسجہ وہاں کھڑے ہیں. کہا مسلم کہاں جانا چاہتے ہو, کہاں کی آمادگی ہے؟ کہا میں اپنی داڑھی کو خضاب کرنے جا رہا ہوں. حبیب نے کہا آؤ ایک جگہ تمہیں لے کے چلوں, وہاں اپنی داڑھی کو خضاب کرتے ہیں اس رنگ سے جو قیامت تک نہیں اترے گا. کہا کیا مطلب؟ کہا آؤ کربلا چلے, حسین نے بلایا ہے, کربلا ہماری منتظر ہے, حسین کربلا پہنچ چکے. دونوں آمادہ ہوئے, کربلا کی طرف گھوڑے دوڑا دیے. حسین کے بچے روز یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہزار ہزار کا لشکر آتا ہے اور عمر سعد کے لشکر سے جا کے ملحق ہو جاتا ہے. یہ حسین سے پوچھتے بابا یہ ہزار ہزار کا لشکر آتا ہے, ہماری طرف تو کوئی نہیں آتا, یہ سارے عمر سعد کے لشکر میں جا کے ملحق ہو جاتے ہیں, کیا ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا؟ حسین کے بچے رو رو کے سوال کر رہے ہیں. ایک مرتبہ دیکھا کہ دور سے دو گھوڑ سوار آ رہے ہیں اور حسین کی خیموں کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں. قاصد کو بھیجا, پوچھا گیا کہ کون ہے؟ جواب آیا کہ حبیب اور مسلم آ رہے ہیں. زینب کو پتا لگا کہ حبیب آ رہے ہیں. زینب نے قاصد کو کہا کہ جاؤ جا کے حبیب کو ہمارا سلام دو. قاصد پہنچا, حبیب سے کہا امیر کائنات کی دختر نے آپ کو سلام بھیجا. حبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو, گھوڑے سے اترے, کربلا کی خاک کو اٹھا کے سر میں ڈالا, کہا کہ کیا اتنے غریب ہو گئے اہل حرم کہ اس فقیر کو سلام بھیج رہی ہیں زینب؟ حبیب پہنچے, سلام کیا, سلام کا جواب دیا. روزے عاشورا گئے, آمادہ ہوئے مسلم بن اوسجہ لشکر کی طرف گئے, حملہ کیا. ایک مرتبہ زخموں کی تاب نہ لا کر گھوڑے سے گرے. حسین اور حبیب دوڑے, مسلم کے سرانے پہنچے. حسین نے کہا تم نے حق ادا کر دیا. مسلم چونکہ ضعیف ہیں, بوڑھے شخص ہیں, مسلم سے کچھ بولا نہ گیا. حبیب آگے بڑھے, کہا اے مسلم
اے میرے رفیق میں تم کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا, جلدی بتاؤ کوئی وصیت ہے تو بتاؤ, تمہارا یہ دوست تمہاری وصیت پر عمل کرے گا. مسلم سے کچھ بولا نہ گئے, ایک مرتبہ حسین کی طرف دیکھا, ایک مرتبہ حبیب کی طرف دیکھا, کانپتے ہاتھوں سے اشارہ کیا حسین کی طرف. مسلم یہ کہنا چاہتے تھے کہ اے حبیب حسین کی حفاظت کرنا, اس حسین کی حفاظت کرنا, یہ رسول کا نواسا ہے, یہ زہرا کا لال ہے, یہ علی کا لال ہے. کہنا چاہتے تھے کہ حفاظت کرنا, اگر حفاظت نہ کر پاؤ تو اس پر اپنی جان کو قربان کر دینا, اس پر خود کو شہید کر دینا. مسلم شہید ہو گئے, حبیب آمادہ ہوئے, حملہ کیا, لشکر نے گھیرا, حبیب زخموں کی تاب نہ لا کر گرے. حسین سرانے پہنچے, کہا مولا کیا غلامی کا حق ادا ہوا؟ حبیب نے کہا ہاں, آج شب جمعہ ہے, آج شب جمعہ ہے, شب عاشورہ, شب جمعہ ہے, شب زیارت کا دن ہے. آج دعا کیجئے کہ امام ہمیں اپنے در پر بلا لے روزہ اربعین. جب اربعین پر جائیں گے نا تو دیکھیں گے حبیب اپنے مظاہر کی زری ہے, شہدائے کربلا سے اس طرف آئیں گے, دیکھیں گے حبیب نے مظاہر کی زری ہے. اس میں دیکھیے گا, اس میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے. اس جملہ کا مطلب یہ ہے, ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے, کہ جب حبیب گھوڑے سے گرے ہیں اور حبیب جب شہید ہوئے تو حسین نے کہا کہ حبیب کے جاتے ہی حسین کی قبر ٹوٹ گئی. میں کہوں گا حسین حبیب کے جاتے ہی آپ کی قبر ٹوٹ گئی, ابھی تو آنو محمد کے لاشیں لانے ہیں, ابھی تو آپ کو قاسم کا لاشا لانا ہے, ابھی تو آپ کو اکبر کا لاشا لانا ہے, ابھی تو آپ کو عباس کا لاشا لانا ہے. اگر آپ کی قبر ابھی سے ٹوٹ گئی تو آپ عباس کا لاشا کیسے اٹھا کر لائیں گے؟ آپ کیسے خیمے سے علی اصغر کو لے کر جائیں گے؟ کام آپ ایسے کیسے برداشت کریں گے؟ علی اصغر کے گلے پر تیر لگے گا, آپ کیسے علی اصغر کو لا کر پشت خیمہ دفن کریں گے؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, تجھے واسطہ ہے حسین کا, اولاد حسین کا, اصحاب حسین کا, اس مجلس میں شریک تمام عزاداران مظلوم کربلا کے پرسے کو بی بی سیدہ طاہرہ کی بارگاہ میں مقام مقبولیت عطا فرما. تمام مومنین کے مال و جان کی حفاظت فرما, ہمارے ملک کی حفاظت فرما. علماء, مراجع, فقہا, تمام نوحہ خان شعراء اور تمام وہ افراد جو ملک کی جو اس فرش اعضاء کی خدمت کر رہے ہیں, ان تمام کے جان و مال کی حفاظت فرما. بے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرما. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین.